بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران فرانس میں 3 برس تک نازی اہلکاروں کی ناک کے نیچے سے جنگ کی خفیہ دستاویزات چوری، اتحادی جاسوسوں کے نیٹ ورک منظم اور فرار ہونے والی قیدیوں کی معاونت کرتی رہیں۔ ان کے دشمن انہیں جاسوسوں میں سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے، اور حالانکہ ایک ٹانگ سے معذور ہونے اور لنگڑا کر چلنے کی وجہ سے انہیں آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا، وہ اپنا تعاقب کرنے والوں سے ایک قدم آگے رہتی تھی۔ ورجینیا ہال کی ایک ٹانگ لکڑی کی تھی جس کا وزن 3 کلو تھا۔ وہ مسلسل اپنا حلیہ تبدیل کرتی رہتی تھی۔ وہ اچانک کہیں سے نمودار ہوتی تھی اور پھر بغیر اطلاع کے غائب ہو جاتی تھی۔ جنگ کے غیر معمولی واقعات اور جان جوخم والے کاموں کے باوجود لنگڑا کر چلنے والی ورجینیا کی زندگی کے بارے میں لوگوں نے ان کی موت کے بعد ہی جانا۔ ان کی موت سن 80 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں 1906 میں ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہونے والی ورجینیا بچپن سے ہی سفیر بننا چاہتی تھی۔ وہ انگریزی، فرانسیسی، اطالوی اور جرمن زبانیں روانی سے بولتی تھیں۔ 20 سال کی عمر میں ورجینیا اپنی تعلیم مکمل کرنے یورپ پہنچی اور وارسا، وینس اور ازمیر میں امریکی سفارت خانہ میں بطور کلرک کام کیا، لیکن وہ سفارتکار نہیں بن سکی۔ 27 برس کی ورجینیا ہال کا سفارتکار بننے کا خواب اس وقت پوری طرح ٹوٹ گیا جب شکار کے دوران حادثاتی طور پر ایک گولی ان کی بائیں ٹانگ میں لگ گئی۔ ان کی ٹانگ میں ناسور کی وجہ سے ان کی زندگی خطرے میں تھی، جس کے بعد ڈاکٹروں کو گھٹنے کے نیچے سے ان کی ٹانگ کاٹنی پڑی۔ معذوری کے بعد مایوس ہو کر گھر بیٹھنے کے بجائے ورجینیا نے زندگی میں غیر معمولی چیزیں کرنا شروع کر دی۔ ایک تو وہ جان باز قسم کی تھی، لیکن حادثے نے انہیں مزید فولادی بنا دیا۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتی تھیں کہ ان کے زندہ بچنے کا کوئی مقصد ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ورجینیا نے فرنٹ لائن پر کام شروع کیا، اس وقت تک امریکہ جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا۔ وہ بمباری اور فائرنگ کے بیچ میں فرانس میں فوجی ایمبولینس چلاتی تھی۔ لندن میں ورجینیا نے اسپیشل آپریشنز ایگزیکٹو یعنی SOE کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ SOE کی جانب سے دشمن کے علاقے میں خواتین کو نہیں بھیجا جاتا تھا، لیکن 6 ماہ میں وہ اپنا ایک بھی ایجنٹ دشمنوں میں شامل نہیں کر سکے تھے۔ 1941 میں جب ورجینیا نیو یارک پوسٹ کی رپورٹر بن کر واپس فرانس پہنچی تو کہا جاتا تھا کہ یہ ایک انتہائی خطرناک مشن تھا، جس میں ان کی زندگی کے امکانات 50-50 تھے۔ نازیوں کے خلاف مزاحمت کو منظم کر کے اپنے خطرناک مشن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مقامی قہبہ خانے کی ایک میڈم جرمین کو اپنے گروپ میں شامل کیا۔ اس کے علاوہ جنسی امراض کے ایک ڈاکٹر کو بھی ساتھ میں لایا جو ان کے چیف بن گئے۔ جلد ہی ورجینیا نے بڑے بڑے آپریشن کر کے ایجنٹوں کو جیل سے نکلوانا شروع کیا۔ پل اڑانے لگیں اور جرمن قافلوں پر حملے بھی کروائے، لیکن وہ کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آئیں۔ آہستہ آہستہ جرمنوں نے ان کے بارے میں معلومات کے ٹکڑے جمع کیے اور اسے لمپنگ لیڈی یعنی لنگڑانے والی خاتون کا نام دیا گیا۔ ورجینیا کو بہت محتاط ہو کر چلنا پڑتا تھا تاکہ لنگڑانے کی وجہ سے ان کی پہچان نہ ہو جائے۔ ورجینیا کو معلوم تھا کہ نازی پکڑے جانے پر مردوں سے زیادہ برا سلوک عورتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ یہ ایک خوفناک خیال تھا اور ورجینیا جانتی تھی کہ پکڑے جانے پر ان کا انجام کیا ہوگا۔ برطانیہ کو معلوم تھا کہ اگر ورجینیا جرمنی میں پکڑی گئیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا، اس لیے برطانیہ نے انہیں واپس فرانس بھیجنے سے انکار کر دیا اور انہیں اسپین میں ہی رکھا گیا۔ لیکن ورجینیا فرنٹ لائن پر جانے کے لیے بضد تھیں اور 1944 میں وہ امریکی آفس آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے احکامات پر دوبارہ فرانس میں داخل ہوئیں، جو اب پوری طرح نازیوں کے قبضے میں تھا۔ یہاں وہ ایک بوڑھی کسان بن کر پہنچی۔ CIA کے مطابق ورجینیا نے جرمن فوج کے خلاف گوریلا جنگ کے لیے مزاحمت کاروں کی 3 بٹالین تیار کی۔ اس دور کی ان کی ایک تصویر امریکہ میں لگی ہے، جس کی رونمائی 2006 میں کی گئی تھی۔ جنگ کے بعد انہیں سروس کراس کے علاوہ دیگر اعزازات سے نوازا گیا تھا، لیکن انہوں نے ہر طرح کی توجہ کو نظر انداز کرتے ہوئے 1966 میں 60 سال کی عمر میں ریٹائرڈ ہونے تک خاموشی سے CIA کے لیے کام کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ ان کے بارے میں بات کریں اور وہ ایک روایتی خاتون بھی نہیں تھی۔ ورجینیا 1982 میں انتقال کر گئی، لیکن مورخین نے حال ہی میں ان کی ایک غیر معمولی زندگی کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔